دنیا اور آخرت سوار دے. اللہ میری ثانی محترمہ کے تمام دکھ پریشانیاں جو معزز صارف، آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں. ڈیئر کسٹمر، اب یو فون آپ کے لیے لایا ہے کچھ نیا، کچھ بڑھ کے. سپر کارڈ کو آتا ہے. ان کی وجہ سے مجھے یہ آیتیں آتی ہے میرے لیے آسان. ہم نے واضح کر کے یہ آیتیں ہمیں بتا دی ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں بتا دیا ہے. اب اس آیت میں دراصل بات کیا ہو رہی ہے، میں آپ کو پہلے وہ کسی سفر پر جاتا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے. جیسے ہمارے یہاں سے اکثر جاتے ہیں نا، تمہاری زندگی کم رہ گئی ہے، اب تم نے زندہ نہیں بچنا، یا ایسے پڑ جاتی ہیں، موت کی علامات اس کو محسوس ہو جاتی ہیں. پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ گیا تو تھا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، وہاں پر اس نے کچھ سامان خریدا بھی تھا، اس کے پاس نقدی بھی کافی حد تک تھی، پیسے تو اس کے پاس ہیں، وہ سامان اور پیسے یہ بھجوا نہیں سکتا اپنے علاقے، یہ تو خود موت کی کشمکش میں ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اللہ نبی کریم ان آیتوں میں فرماتے ہیں، پہلی آیت میں کہ تم کیا کرو، تم دو بندوں کو پکڑو، ان کو وصیت کرو، انصاف دار جو بندے ہو، اگر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان کو پکڑو، ان کو لاؤ اور ان کو کہو کہ یہ میرا سامان، میرے یہ پیسے 30 لاکھ کے، 40 لاکھ کے، 50 لاکھ کے، کروڑوں میں ہے، کیونکہ کاروبار کے لیے پیسے زیادہ لے جائے جاتے ہیں. یہ پیسے سارے تم نے میرے رشتہ داروں کو پشاور میں، بلوار کے علاقے میں یا کسی بھی اور علاقے میں، میرے اپنوں کو یہ پیسے تم نے پکڑا دینے ہیں، اور یہ چیزیں بھی، یہ سامان بھی. اور یہ اب بات گواہوں کی طرف آ جاتی ہے اور مرے ہوئے آدمی کے وارثوں کی طرف. یہ دو آدمی آتے ہیں، مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، ان کے گھر والوں کو جو اس آدمی نے سامان دیا تھا یا پیسے دیے تھے وہ پکڑا دیتے کہ یہ لے آپ کے پیسے، یہ لے آپ کا سامان. یہ گھر والے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، سامان بھی لے لیتے ہیں. اچانک ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں ان آدمیوں نے سامان کم دیا ہے، سامان میں سے کچھ قیمتی چیزیں کم ہیں یا اس میں سے پیسے کم ہیں. ہمارا بھائی تو گیا تھا سال بھر کے لیے، مہینے کے اندر اندر ہی وہ بیمار پڑ گیا، مر گیا، تو یقیناً اس نے اتنے پیسے تو نہیں خرچ ہوں گے، کیونکہ لے کر گیا تھا وہ کروڑوں میں اور آئے ہیں پیسے لاکھوں. اس نے اگر سامان دیا بھی ہے تو پھر ہے ہی نہیں. ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ دو آدمی انہوں نے ہم، اور یقیناً کہ انہوں نے کچھ پیسے اس میں سے چرا رکھے ہیں. یہ دونوں جاتے ہیں، اللہ نبی کریم فرماتے ہیں اس آیت میں، آپ دیکھیے اب اس کی طرف اشارہ آتا ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں ان دو آدمیوں کو جو آپ کے پاس پیسے لے کر آئے تھے، ان کو نماز کے بعد پکڑ لو. نماز کے بعد قید اتفاقی ہے، مطلب یہ کہ ان کو لوگوں کے مجمع میں پکڑو. لوگوں کا مجمع کیوں کہا؟ لوگوں کا مجمع تبھی کہا زیادہ لوگوں کے سامنے جھوٹ کو نہیں بول سکتا. جھوٹے انسان آپ کو اکثر اکیلے محفل میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بولے تو وہ کہتے کسی نہ کسی کو شاید سچ کا پتہ ہو، ویسے نہ اس میں کسی کی نظر جھوٹ کا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو تم نے پورے مجمع کے سامنے اللہ ہے، تم کہو گے قاضی کو کہ اس نے مجھے پورا سامان
مدعی وہ جو دعویٰ پیش کرتا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ مدعا علیہ ہے، ان پر دعویٰ ہوا ہے، لیکن چونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہاتھ تمہارے کچھ ہے نہیں کہ تم ان کو دلیل پیش کرو، تو تم مدعی ہو، تم نے دعویٰ کیا، وہ مدعا علیہ ان پر دعویٰ ہوا۔ قاضی صاحب ان دونوں آدمیوں کو پکڑے گا، ان سے کہے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان کے سامان میں سے کچھ سامان لیا ہے یا پیسوں میں سے کچھ پیسے لیے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے اس میں سے کچھ سامان نہیں لیا اور نہ اس میں سے ہم نے کوئی پیسے وغیرہ لیے ہیں۔ تو یہ قاضی سے کہے گا کہ چلو تم لوگ قسم کھا لو، تم لوگ قسم کھا لو، ان پر دعویٰ ہوا ہے نا، اب یہ خود کو بری کروانے کے لیے، صاف کروانے کے لیے قاضی سے قسم کروائے گا، اور قسم میں ان کے الفاظ ہوں گے لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا۔ قسم میں یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے نام کا ہم قسم کھا رہے ہیں تو اس کے آگے پوری دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی ہم نے کچھ نہیں لیا، اللہ کا نام ہمارے لیے بڑا معتبر ہے تبھی ہم قسم کھا رہے ہیں، اور ہم اس میں سے کوئی بھی گواہی نہیں چھپا رہے، اگر ہم کوئی گواہی چھپائیں تو ہم اسی وقت ہوں گے تاوانیوں میں سے، ہم اسی وقت ہوں گے گنہگاروں میں سے۔ بات ختم ہو گئی، انہوں نے قسمیں کھا لی دونوں نے، ادھر وہ جو ہے تو لوگ چلے گئے کہ انہوں نے تو قسمیں کھا لی۔ پھر پتہ چلتا ہے کچھ دنوں بعد پھر مل جاتا ہے کوئی گواہ، وہ سے کہتا ہے کہ ہمارے بھائی نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے میرے سامنے، یا اتنا سامان دیا تھا، انہوں نے آپ کو سامان کم دیا۔ اب یہ لوگ پھر سے قاضی کے پاس آتے ہیں، فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ، بھی اس آیت کی طرف بات آ جاتی ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، بس اگر یہ خبردار ہو گئے یہ میت والے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ بے شک یہ دونوں مستحق ٹھہرے ہیں گناہ کے، ان دونوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہے، ان دونوں کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی ہیں، تو یہ آ کر فاخران یقومانی، اب یہ وارث جو ہے تو یہ آ جاتے ہیں میت کے، اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں گواہی کے لیے، مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، ان دونوں کی جگہ جو دونوں ان کو تاوان میں لے کر آئے تھے، مطلب ان سے پیسے چرائے تھے، اب باری ان دونوں کی ہے، فیقسمان باللہ، اب یہ دونوں قسم کھائیں گے، کیونکہ اب یہ مدعا علیہ بن گئے اور وہ اب مدعی بن چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پیسے پورے دیے، وہ کہتے ہیں قاضی صاحب ہم نے ان کو پیسے پورے دیے یا ہم نے ان کو سامان پورا دیا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پورا سامان نہیں ملا اور ہمیں پورے پیسے نہیں ملے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی نے اتنے پیسے بھیجے تھے، اب یقین ہو گیا ہمیں۔ تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ چلو پھر تم لوگ کو اتنا یقین ہے کہ پیسے ہمیں نہیں دیے، اب تم لوگ قسم کھا لو۔ اب یہ دونوں جو ہے تو یہ قسم کھا لیں گے، وہ مادہ دینا کہ خامخواہ ہماری گواہی وہ زیادہ سچ، اگر ہم زیادتی کریں تو اسی وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ واقعی قاضی صاحب انہوں نے ہمیں چیز وغیرہ کم دی ہے، پیسے کم دیے، ہم قسم کھاتے ہیں۔ اب انہوں نے قسم کھا لی، جب قسم کھا لی اللہ بھی آئے پھر فرماتا ہے ذالک ادنیٰ ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، کہ یہ گواہی کے اوپر جو گواہی ہوئی قریب ہے، بشہادۃ علی وجہہا، یہ بڑا قریب ہے کہ یہ قسمیں یا جھوٹی گواہیاں دی تھی کہ وہ اب یہ رائے راست پر آ جائے، وہ اب رائے راست پر آ جائے۔ یہ جو دوبارہ گواہی انہوں نے دی تو یہ پہلے والے گواہوں کے لیے ایک رستہ بن گیا، اللہ وجہ کے طرز پر گواہی دینا، یعنی گواہی کا طرز کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ یہ جھوٹی قسم نہیں کھائے گا بلکہ یہ سچی قسم کھائے گا، اور سچ کہ رد کر دیے جائیں گے ان کے قسم ان کے قسموں کے بعد۔ آپ یہ پہلے بار کہتے ہیں ہم مزید کے اوپر قسم نہیں
چلو ہم سچ بول لیتے ہیں، تو پھر وہ سچ بول لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے اتنے سے پیسے کھائے ہیں یا لیے ہیں، تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ہم نے کہا تھا نفی کیا جاتا ہے پھر تصرف، نفی کیا جاتا ہے تصرف کا کہ کوئی اور اختیار والا نہیں ہے، اختیار کا مالک نہیں ہے، تو یہ کیوں، کس جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں سے دوسری معزز صارف، آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ ڈیئر کسٹمر، اب یو فون آپ کے لیے لایا ہے کچھ نیا، کچھ بڑھ کے، سپر کارڈ گولڈ، صرف 900۔ شرٹ تو چینج کرا لو، کپڑے کے لیے شرٹ تو چینج کر دیتا ہوں، تو وہ قسم کھا لیں گے، چلو سچی قسمیں تو کھا لیں گے۔ اب اللہ کے نام پر میں قسم دوں گا تو یہ لوگ جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارا نقصان بھی ہوتا ہو تو پھر بھی فیقسمان باللہ ہے، قسم تم نے اللہ کے نام کی دینی ہے، کیونکہ کسی اور کے نام پر قسم کھانا یہ شرک ہے، کفر ہے، اور تم ان کے ساتھ شرک اور کفر میں معاونت کر رہے ہو۔ سورہ بقرہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا ذہن سے نکل گیا، ولا تعاونوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔ اللہ نبی کریم نے کہا تھا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، بدعت اور شرک اور بدعت، اس پر تم لوگ دوسروں کی معاونت نہیں کرو گے، مدد نہیں کرو گے۔ تو اگر تم کسی اور کو اللہ کے نام کے سوا کی قسم دو گے تو یہ شرک میں تم معاونت کر رہے ہو۔ کسی اور کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، یا راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشرکا فرمایا کہ کفرا فرمایا، جس نے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو تاکید کے ساتھ اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ بولے، اپنی ایمان کی تجدید کرے۔ ایمان اس سے چلا گیا تھا، شرک کیا تھا، اس سے کفر کیا تھا۔ تو دوسرے کے نام کی قسم کہا شرک اور کفر ہے، کیونکہ قسم میں ہمارا یہ مراد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام کی قسم ہے، مطلب اگر میں اس معاملے میں غلط ہوں تو اللہ مجھے تباہ کر دے، اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، اور اگر میں صحیح ہوں تو اللہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہم قسم اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں نقصان پہنچانے کا مالک، تکلیف دینے کا مالک کس کو بناتے ہیں؟ اللہ کو۔ لیکن جب ہم کسی اور کے نام کی قسم کھاتے ہیں، کسی بابا کی، کسی غیر اللہ کی، تو ہم اس کو خیر و شر کا مالک جان لیتے ہیں۔
تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو شرک اور کفر تک لے جاتا ہے. تو اللہ نبی کریم اس پہ یہ فرماتے ہیں فیقسمان باللہ کہ اگر کوئی بھی وہ ہو مطلب کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اس کو تم نے قسم اللہ کے نام کی دینی ہے، قسم وہ اللہ پر کھائے گا. حالانکہ یہ اللہ کے نام پر ہر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، عزیر علیہ السلام کے نام پر اور مسلمان غوث اعظم کے نام پر جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اللہ کے نام پر کھا لیتے ہیں. میرے شیخ محترم فرماتے ہیں اللہ ربی کریم ان کی عمر میں علم میں خیر اور برکت عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کویت پر وہ ہوا انقلاب آیا، کویت قبضہ ہو گیا، وہ تو کویت میں رہا کرتے تھے، ان کا کاروبار سارا ادھر تھا. تو کہتے ہم جو پرائے لوگ وہاں پڑھتے جو وہاں مزدوری کے لیے گئے تھے، ہم سب کو نکالا گیا کہ تم لوگ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. کہتے ہیں میں تو سعودی عرب کے راستے سے آیا، لیکن وہاں دوسری طرف لوگ عراق کے راستے سے بھی آ رہے تھے. عراق یا ایران، ان دونوں میں مجھے اکثر غلطی ہوتی ہے، عراق اور ایران مجھے ایک ہی لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے نام بھول جاتے. عراق کے راستے سے غالباً کے وہ آ رہے تھے اور ہم تو سعودی عرب کے راستے سے آ گئے واپس اپنے ملک. تو کہتے جو عراق کے راستے سے آ رہے تھے تو میرے ساتھی بھی ان میں سے کچھ تھے، تو وہ مجھے پھر قصہ سنا رہے تھے باجر کا کہ جب باجر یہ پاکستانی کراس کر رہے تھے تو وہاں پر تب کیا ہوا. کہتے جب یہ وہاں پر کویت کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ تم لوگ جو بھی کویت چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم لوگ چاہے تو اپنے ساتھ موٹر لے کر جاؤ، گاڑی لے کر جاؤ، ٹرالر لے کر جاؤ، جو بھی چیز کارپیٹ قالین جو بھی چیز تمہاری پسند ہو لے کر جاؤ، لیکن بجلی کی کوئی چیز نہیں لے کر جانی، چاہے وہ استری ہو چاہے وہ واشنگ مشین ہو. بجلی کی چیزیں انہوں نے منع کر دی کہ کویت سے تم اپنے ساتھ بجلی کی چیزیں نہیں لے کر جاؤ گے. کہتے پٹھانوں نے تو خوب اپنے بکسوں کو بند کر دیا تھا، خوب کس کے اس کے اندر اس طرح ساری چیزیں چھپا لی تھی. پاکستانیوں نے جتنے بھی تھے پٹھان ان میں ہوں گے اور اس سے علاقوں سے بھی اور علاقوں سے بھی، تو کہتے صندوقوں نے کس کے بند کر رکھے تھے اور بڑی بڑی اسکاچ اس کے جو لپیٹ رکھی تھی. اور باجر پہ وہ مزدور کا مطلب وہ فوجی جو کھڑے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے صندوق میں اس کے علاوہ کوئی بجلی کا سامان تو نہیں، استری وغیرہ؟ وہ کہتے نہیں جناب نہیں جی، میرے سامان میں تو کوئی بھی بجلی والی چیز نہیں ہے. کہتے واللہ، یا آگے سے کہتے تھے واللہ تاللہ باللہ، کہتے جاؤ جاؤ جاؤ. کہتے جب کچھ پاکستانی ایسے چلے گئے، کسی اور پاکستانی قریب آ کر فوجی صاحب سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ پاکستانی ہے، ان کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کی قسم دو. اللہ واللہ باللہ تاللہ تو ان کو ویسے کافیہ لگتی ہے، کہا لیتے ہیں آرام سے، واللہ تاللہ باللہ گاجروں کی طرح کہا لیتے ہیں. ان کو جو ہے تو شیخ عبدالقادر کے نام کی جو ہے تو قسم دو. کہتے نہیں یار، اس نے کہا تم دیکھو تو صحیح ذرا. کہتے کہ وہ جب کوئی اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آیا پاکستانی، اس سے پوچھا کہ تمہارے سامان میں کوئی الیکٹرانک تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جی میرے سامان میں کوئی الیکٹرانک نہیں ہے. کہتے تم قسم کھاؤ؟ کہتے واللہ تاللہ باللہ. کہتے تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی قسم ہو؟ جی ایک استری ہے اس میں. کہتے اچھا. کہتے وہ حیران تھا کہ یہ دیکھو ذرا. پھر کوئی آتا جی وہ فلانی چیز ہے میرے پاس، اگر جیسے غوث اعظم کی قسم دے دے وہ فلانی چیز ہے میرے بیگ میں، وہ فلانی چیز ہے میرے بکس میں. تو کہتے وہ سارے ہم بھی حیران اور وہ بھی حیران، ہنس رہے تھے کہ یہ دیکھو ذرا اللہ کے نام کی 3 قسمیں کہتے ہیں کو تو وہ اللہ تعالیٰ باللہ کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جب غوث اعظم کے نام کی قسم دو یہ سچ اگلنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب ایسی بھی کوئی بات ہو، ایسی سچویشن ہو، حالت ہو کہ تمہیں لگے کہ وہ سچ بولے، کہ وہ سچ بولیں گے اگر ہم انہیں غیر اللہ کے نام کی قسم دیں گے، اللہ پھر بھی فرماتا ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اس کو اللہ کے نام کی قسم دینی ہے چاہے تمہارا جتنا بھی نقصان ہو. تو آیتوں کی سمجھ آ گئی؟ میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے یقیناً کہ آ چکی ہوگی. میں نے انتہائی آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا. میں اس کو مشکل بھی بنا سکتی تھی لیکن میں نے آسان سے آسان بچوں کی طرح آپ کو سمجھا دیا. اب ہم آتے ہیں آیت کے شان نزول کی طرف. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ایسا ایک واقعہ تب بھی ہوا تھا. ایک صحابی تھے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گئے تھے شام اس کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے. وہاں پر جب وہ گئے تو ان کو اچانک موت پیش آ گئی. موت کے علامات، یا وہ بیمار پڑ گئے یا کوئی حادثہ ہو گیا، لیکن ان کی موت قریب آ گئی. ان کے پاس کافی سامان تھا اور تب تو ایسے کوئی طریقہ تھا نہیں کہ کسی اور طریقے سے بھجوا دیا جائے، یہ کسی کو دینا دلا نہیں تھا. وہ ان کے پاس ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھے.
جو عیسائی تھے، اس نے عیسائیوں کو اپنا سارا مال جو ہے تو وہ دے دیا، اور اس نے اس سے کہا کہ مدینہ میں میرے بھائی جی بچے باپ جو بھی ہے وارث اس کے جو بھی تھے وہ رہتے ہیں، اور یہ ان کو جا کر پکڑا آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر یہ مر گیا، ادھر یہ سامان لا کر اس کے وارثوں کو وہ سامان پکڑا دیا، سارا سامان پکڑا دیا مدینے میں جو اس کے وارث تھے۔ انہوں نے جب وہ سامان کھولا تو اس حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہوشیاری یہ کی تھی کہ سامان کے اندر اس نے چپکے سے ایک لسٹ رکھی ہوئی تھی، اور اس لسٹ میں اس نے پورے سامان میں جو جو چیزیں تھی نا ان ساروں کے نام لکھے تھے۔ انہوں نے جب لسٹ پڑھی سامان کے ساتھ لسٹ کو میچ کیا تو ایک بڑا قیمتی کٹورا تھا جو اس میں غائب تھا، جواہرات لگے ہوئے تھے، اور یہ دو عیسائی جب آ رہے تھے رستے میں انہوں نے ان کو بڑا قیمتی لگا، اور انہوں نے مکے میں وہ بڑا قیمتی داموں پر بیچ دیا، اور باقی سامان لا کر مدینے میں ان کو پکڑا دیا۔ لیکن ان کو کیا پتہ چلتا، وہ اس لسٹ رکھا ہوا تو اس کے اندر انہوں نے جب پڑھا قاضی کے پاس چلے گئے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اس طرح ہمارے بھائی نے کٹورا بھی بھیجا تھا لیکن وہ اس میں نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ یہ دو آدمی آئے عیسائی، انہوں نے قسمیں کھائی، اللہ کے نام پر ان کو قسمیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو جو سامان دیا گیا تھا ہم نے چوری نہیں کی، پورا سامان ہم نے ان تک پہنچایا ہے۔ بات ختم ہو گئی، یہ واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ شاید کہ بس وہ غلط ہو چکا ہو، اس سے کوئی غلطی ہو چکی ہو، بدیل سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ ان دو عیسائیوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ کسی طرح اس طریقے سے ان کو پتہ چل گیا، لیکن یہ کہ ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا، اور اس نے آ کر ان کو بتایا کہ وہ کٹورا جو تھا وہ قیمتی جام وہ ہم نے جو مکے میں کسی، لیکن وہ واقعی اس میں تو ہم بیچ چکے ہیں۔ ان کو جب دلیل مل گئی، گواہ مل گئے، اخبار علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اور اس میں کوئی اشتراکیت ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے اپنی الفاظ میں، یہ پھر سے حضور انہوں نے ہمارے بھائیوں کے اس میں سے سامان کیا تو ادھر بھیجا تھا سنار کے ہاتھوں کہتے، تو اب یہ جو تھے تو یہ مدعی ہو۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہاں وہ کٹورا ہم نے لیا، وہ کٹورا ہم نے بھیجا بھی، لیکن وہ ہم نے بدیل سے پیسوں سے لیا تھا، خریدا ہوا تھا پیسوں سے، وہ ہم نے چوری نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہ یہ ہم نے لیا ہوتا جب پہلی دفعہ تم لوگوں پر گواہی ہوئی؟ یہاں پر بات تھوڑی چینج ہے نا، مطلب کہ انہوں نے کہا یہ چیز ہم نے لی تھی۔ معزز صارف، آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ پیسے دیے تھے یا کچھ سامان ہمیں خود دیا تھا کہ آپ کا ہو گیا، تو ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس گواہ نہیں تھے پہلے، اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارا یقین نہیں کرو گے۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چیز ہم نے اس سے خریدی ہوئی تھی، جبکہ ان کو تو پتہ چلا ہے کہ دوسرا بندے سے ان کو کہا ہے کہ نہیں وہ ہم نے چھوڑ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجدار۔ اور اب جو میں ترجمہ پڑھوں گی تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، ہے مومنو گواہی ہے تو بندوں کی، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے ایک بندے کو تم میں سے علامات موت کے، حین الوصیت وصیت کے وقت، اسنانی ذوات عدل منکما دو بندے انصاف دار تم میں سے،
बाहर मुल्क तुम गए हो, वहाँ पर तुम्हें मौत पेश आ गई, 2 इंसाफदारों को गवाही पर पकड़ो और उनको अपना सामान और पैसे पकड़ा दो। अब आखरानी में गैरकुम, या और दो जो तुम में से ना हो, अगर ईसाई भी हो तो कह रहे तुम फिलहाल अगर हो तुम सफर करने वाले जमीन में, फासाबत मुसीबत मौती, तो पहुंच जाए तुम लोगों को मुसीबत मौत की, तुम मर गए, तुम्हारा सामान वो ले गए, वहां पर उन्होंने दे दिया, उन्होंने। अब बात आती है मैयत के वारिसों की तरफ, सामान आपकी तरफ आ गया, मैयत के वारिसों, आपको उसमें से कुछ कम लगता है, तो अब इनके पास जब काजी इन दोनों गवाहों को बदले में पकड़ेगा, तब इसुनहुमा मिन बादि सलाती, घेर लिया जाए इन दोनों को मिन बादि सलाती, नमाज के बाद, फयुक्सिमान बिल्लाही, तो कसम खाए ये दोनों अल्लाह पर, तब तुम अगर शक आ जाए तुम लोगों को, शक ये आए जरा आगे पीछे करना, हमारा जहन तेज करने के लिए कुरान करीम का कमाल है, कमाल का कलाम है कुरान करीम। मतलब आप बात देखिए, इसको सिंपल अल्फाज में शुरू से मुलूकुल कलाम, जो बादशाहों का कलाम होता है तो वो कलामों का बादशाह होता है, उसमें फन बहुत ज्यादा होता है, उसमें गहराई बड़ी होती है, उसका उनका कलाम बहुत ही इबादत होता है। फिर अल्लाह नबी करीम शहंशाहों का शहंशाह, उनका कलाम तो ज्यादा ही प्यारा है। आपने कभी वो पिछले जमाने के राइटरों के कोई नावल पढ़े हैं? जो बेरहमत और निमरहमत वाली नहीं, उसको आसानी से समझ आ जाती है ना। कभी उनके नावल पढ़ के देखिए जरा, वो जो पहले गुजरे थे, मंटो चंटो जितने भी थे, और भी जो मुस्तनसर हुसैन सागर है और मंटो है और बाकी जितने भी बानो कुत्सिया है, कुरतुलैन हैदर है, जरा उनके नावल पढ़े, आपके सर से जुएं उड़ जाएगी, कैसे अल्फाज होते आगे पीछे। वो इन नावलिस्ट के पीछे वो हंसते हैं, कहते ये तो वैसे ही बाजारी नावलिस्ट है जो आजकल के जो नावल लिखती है, लंबे लंबे किस्से कहानियां लिखी होती है, और वो उसको अदब बोलते हैं, मतलब उनका कलाम अदब से भरपूर होता है, सारा अदब उनके नावल के अंदर होता है। नावल की आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो अल्फाज आप देखो, वो तरीका देखो, हेर फेर देखो आगे पीछे, तो ये बड़े लोग का कमाल है। हम सीधे सारे लोग सीधी बातें करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े अंदाज से बातें करते हैं। फिर अल्लाह रजी करीम तो अल्लाह अकबर है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह को घुमाना फिराना पड़ता है, फिर जाके समझ आती है। अल्लाह रजी करीम फरमाते हैं तुम लानत शरीबी समनना, तो कसमें खाए ये दोनों अल्लाह पर, ये सब तुम अगर शक पड़े तुम लोगों को, लानत शरीबी समनना, कि हम नहीं तरजीह देते इस पर थोड़ी सी दुनिया को, वलो काना, किस पर तरजीह देते? अल्लाह पर, अल्लाह के नाम पर, कि हम तरजीह नहीं देते अल्लाह के नाम पर थोड़ी सी दुनिया को, वलो काना ज़ा कुर्बा, अगर चाहे हो ये दुनिया बड़ी मीठी, यानी कुर्बा करीबी यानी मीठी, वलानक तुम शहादता, और हम नहीं छुपाते गवाही जिस पर हुक्म दिया हो अल्लाह ने, इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, ये पहली पार्टी की गवाही है, इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, अगर हमने छुपाई तो इसी वक्त हो जाएंगे हम गुनहगारों में से। फ़ैनु सिराला अन्नहुमस्तहक़ इसमन फ़ाख़राने, फैन सिराकत, अगर ये खबरदार हो गए ये मैयत के वरसा, अला इस बात पर अन्नहुमस्तहक़ा, कि ये दोनों गवाह मुस्तहिक चेहरे हैं गुनाह के, इन्होंने झूठी गवाही दी है, पता चल जाता है कहीं से कि झूठ बोला इन्होंने। फाखरानी कुमानी, तो और दो गवाह खड़े होंगे, मकामा वहाँ पे है गवाहों की जगह, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में ने जिन पर तावान ला चुके हैं पहले गवाह, यानी ये मैयत के वरसा खड़े हो जाएंगे। फयुक्सिमानी बिल्लाही, तो ये कसमें खाएंगे अल्लाह पर, ला शहादतुना हक़्क़ु, खामखा गवाही हमारी ज्यादा सच्ची है, मिन शहादतिहिमा, इन दोनों की गवाही से, उमा देना, और हमने ज्यादती नहीं की, इन्ना इज़्ज़ा मिनज़ ज़ालिमीन, अगर हमने ज्यादती की तो हो जाएंगे हम इसी वक्त खामखा जालिमों में से। ज़ालिका, ये नतीजा बयान किया जाता है दूसरी गवाही का, ज़ालिका या तो बिशारते, ये तरीका, ये दूसरी गवाही का, अदना करीब है, या तो बिशारती, क्या आएंगे पहले गवाह बिशारती गवाही पर, अलावजिया गवाही के तर्क पर, गवाही का तर्क सच बोलना है। अब यखाफू, या ये वो डरेंगे, आओ के मानी यहाँ पर वाव के, और डरेंगे,
اور ڈریں گے ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ رد کر دی جائے گی قسمیں ان کی بعد ایمانہم برسا کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے واسمعوا اور سن لو اللہ واسمعوا اور مان لو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور مان لو یا سن لو اللہ کا حکم واسمعوا اور سنو اللہ کا حکم واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین توفیق نہیں دیتا قوم فاسقوں کو. پھر سے ترجمہ سناؤ کہ یہ کافی ہے. سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو شہادت بینکم گواہی ہے دو بندوں کی اذ حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک بندے کو علامات موت کے حین وصیت کے وقت تسنان ذوا عدل منکم جو دو انصافدار بندوں کی تم میں سے او آخران من غیرکم یا اور دو جو تم میں سے نہ ہو اذ انتم ضربتم اگر ہو تم سفر کرنے والے فی الارض زمین میں فاصابت تم تو پہنچ جائے تم لوگوں کو مصیبت الموت مصیبت موت کی تحبسونہما گیر لیا جائے ان دونوں کو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد فیقسمان باللہ تو یہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ پر اذ تک تم اگر شک گزرے تم لوگوں کو لا نشتری بھی ثمنا کہ ہم ترجیح نہیں دیتے